نور ہاتھ جوڑے فیصل کے سامنے کھڑی تھی۔ دیکھو دیکھو تمہیں خدا کا واسطہ میرے قریب مت آنا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تمہارے پاؤں پکڑتی ہوں، مجھے چھونا مت۔ دیکھیں، فیصل لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس کے اور قریب ہوتا جا رہا تھا، لیکن وہ پیچھے ہٹتی ہٹتی دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ نور کا حسن آج فیصل کو پاگل کر رہا تھا۔ کتنے ہی دنوں سے اس کی نظر نور پر تھی اور آج جیسے ہی اسے موقع ملا وہ نور کے پاس تھا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی، اس کی آنکھ سے شعلے برس رہے تھے۔ نور کو تو اسے دیکھ کر ہی وحشت ہو رہی تھی۔ جیسے ہی فیصل نور کے نزدیک ہوا، اس کے منہ سے آتی گندی بدبو سے نور کو ابکائیاں آنے لگی تھیں اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ لیکن فیصل اس وقت اس کی خوبصورتی میں اس قدر پاگل تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے اپنے باہوں میں دبوچ لے۔ جیسے ہی نور دیوار کے ساتھ لگی، وہ اس کے بہت قریب ہو گیا تھا۔ اس نے جیسے ہی نور کے گلے سے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینکا اور نور کے چہرے پر آئے بالوں کی لٹ کو اپنے ہاتھوں سے پیچھے کرنے لگا۔ نور نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے تھے۔ تبھی فیصل بولا، ارے میری جان، مجھ سے کیوں ڈرتی ہو؟ ویسے بھی تم جیسی ونی میں آئی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی ایک کے ساتھ اور کبھی دوسرے مرد کے ساتھ۔ اب تمہارا کام تو یہی ہے کہ تم اس گھر میں رہنے والے مردوں کو خوش کرو۔ جیسے جیسے فیصل اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا، نور کی سسکیاں بلند ہونے لگی تھی۔ باہر سے گزرتے ہوئے شاہ زیب سائی نے سسکیوں کی آواز سن لی تھی، لیکن وہ حیران تھا کہ یہ فیصل کے کمرے میں کس کی رونے کی آواز ہے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں تو اس کی اپنی بیوی تھی۔ آج حویلی سے کال آئی تھی اور شاہ زیب بہت خوش تھا۔ واہ، کیا بات ہے، اماں سائی نے مجھے بلایا ہے۔ حالانکہ اتنے عرصے میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس کی ماں نے اتنے پیار سے اسے بلایا ہو۔ جبکہ فیصل اور دانش کے ساتھ تو وہ بہت پیار کرتی تھی، لیکن شاہ زیب تو بس صرف اپنے باپ کا ہی لاڈلا تھا۔ لیکن آج وہ بہت خوش تھا اور اسی خوشی میں اس نے اپنا سامان پیک کیا۔ کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ اس کے پیپرز ختم ہوئے تھے اور وہ وہاں پر جاب کی تلاش میں تھا۔ حالانکہ اسے جاب کی ضرورت نہ تھی کیونکہ گاؤں میں اس کی زمین اتنی تھی، لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔ جیسے ہی وہ اپنے گاؤں پہنچا، ابھی وہ گاڑی سے اتر ہی رہا تھا کہ گاؤں کا چاچا اسلم بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا تھا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ شاہ زیب ہنسنے لگا، کیا ہوا چچا، جب دیکھو تمہیں بھاگنے کی پڑی رہتی ہے، خیریت تو ہے، کیا ہو گیا ہے؟ تبھی چاچا اسلم اس سے کہنے لگا، شاہ زیب بیٹا، تم کیوں یہاں آ گئے ہو؟ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ شاہ زیب کو کچھ سمجھ نہیں آئی، کیوں چاچا، تم مجھے یہاں آنے سے کیوں منع کر رہے ہو، جبکہ مجھے تو اماں سائی نے اتنے پیار سے بلایا ہے؟ اسلم چاچا بھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ فیصل اپنی گاڑی میں پہنچ گیا اور شاہ زیب سے مل کر اسے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا۔ شاہ زیب چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تبھی شاہ زیب فیصل سے کہنے لگا، خیریت تو ہے؟ اسلم چاچا کچھ کہہ رہا تھا۔ فیصل کچھ بھی نہ بولا، لیکن بہت جلد ہی وہ ایک مجمع کے پاس پہنچا۔ وہ حیران تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ تو مجھے کہاں لے کر آئے ہو، کیا ہوا ہے؟ یہاں تو پنچایت لگی ہے، خیریت تو ہے؟ فیصل نے کہا، تم آؤ تو صحیح۔ جیسے ہی وہ پنچایت میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کے پاس پہنچا تو سامنے کیا دیکھتا ہے کہ 2 لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور اس کی ماں ایک لاش کے پاس کرسی پر بیٹھی رو رہی ہے، اور وہیں زمین پر دوسری لاش اس کے پاس ایک لڑکی بیٹھے روئے جا رہی تھی۔ وہ اماں سائیں کے پاس آیا اور حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ بول پڑی، میرا بیٹا آ گیا ہے، میں اب اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گی، اس نے میرے بیٹے دانش کو مارا ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ لڑکی ونی ہو کر میرے بیٹے شاہ زیب کے نکاح میں آئے گی اور ساری عمر اسی حویلی کی خدمت کرے گی۔ تبھی وہ لڑکی اٹھی اور رو کر کہنے لگی، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، میں کسی بھی صورت نکاح نہیں کروں گی۔ اگر میں نے آپ کے بیٹے کو مارا ہے تو آپ کے بیٹے نے میرے باپ کو مارا تھا۔ شاہ زیب تو ہکا بکا انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، وہ یہ نکاح کرے یا انکار کر دے، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟
وہ اماں سائیں کو انکار کیسے کر سکتا تھا؟ اس لڑکی کے لاکھ انکار کے باوجود پنچایت والوں نے اس سے ہاں کروا لی تھی، اور بہت روتے ہوئے اس لڑکی نے نکاح نامے پر سائن کر دیے تھے۔ اماں سائیں کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اب میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گی، اس نے میرے بیٹے کو مارا ہے، میں اسے پل پل ماروں گی، یہ روز مرے گی اور روز جیے گی، میں اس پر زندگی اتنی تنگ کر دوں گی۔ وہ یہ سب سن رہا تھا۔ اماں سائیں ساتھ ساتھ روئی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اسے باتیں سنائی جا رہی تھی۔ شاہ زیب بھی دانش کی لاش کو دیکھ کر رونے لگا۔ وہ اپنے بھائیوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ لوگ حویلی آئے تھے اور نور بھی ساتھ ہی تھی۔ سب سے پہلے شاہ زیب اپنے ابا سائیں کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ 1 سال ہوا وہ کومے میں تھے۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے ابا سائیں کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ پچھلے 1 سال سے وہ اسی حالت میں تھے۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ وہ بستر پر بے حس و حرکت لیٹے تھے، آنکھیں بند، سانسیں مشینوں کے سہارے چل رہی تھی۔ شاہ زیب جب بھی گاؤں آتا تھا تو ان کے پاس گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتا تھا، ان کی انگلیاں پکڑتا، اس امید پر کہ شاید ان میں کوئی حرکت ہو، مگر یہ تو بس امید ہی تھی۔ کافی دیر ان کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ نور نے حویلی میں قدم رکھا تو وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ کتنے وسوسے اس کے دل میں آ رہے تھے۔ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ وہ بہت ڈرپوک تھی۔ اس دنیا میں سوائے اس کے ابا کے اس کا اور کوئی سہارا نہیں تھا۔ ماں تو بہت پہلے ہی فوت ہو چکی تھی اور اس کے باپ نے اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا۔ بہت پیار سے اس کے باپ نے اسے پالا تھا۔ وہ بھی صرف 17 سال کی تھی، بہت ڈرپوک تھی، لیکن بہت خوبصورت بھی تھی۔ جب اس کا باپ زندہ تھا تو اسے اپنی بیٹی کی بڑی فکر ہوتی تھی۔ ہمیشہ وہ نور کو گھر سے باہر نکلنے سے منع کرتا تھا۔ باپ کے مر جانے کے بعد اس کے پاس اور کوئی سہارا نہیں تھا۔ دور کے رشتہ دار تھے لیکن وہ تو کبھی بھی حویلی والوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ نور کی قسمت میں یہی تھا کہ وہ اپنی زندگی اب حویلی میں ہی گزارے گی۔ حویلی پہنچتے ہی اماں سائیں نے اسے باقی نوکروں کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ آج سے گھر کا آدھا کام نور کرے گی، اور پھر اسی دن سے نور نے حویلی کا کام سنبھال لیا تھا۔ سارا دن کام کرتی تھی، ہر وقت اماں سائیں اسے کام پر لگائے رکھتی تھی، یہاں تک کہ وہ اسے آرام کا ٹائم بھی بہت کم دیتی تھی۔ لیکن جیسے ہی اپنے کمرے میں جاتی تو خالہ رشیدہ کی بیٹی صبا، جو اپنی ماں رشیدہ کے ساتھ حویلی میں ہی رہتی تھی اور حویلی کے کام کاج کرتی تھی، وہ اس کا کافی خیال رکھنے لگی تھی۔ جب بھی اماں سائیں آرام کرنے کمرے میں جاتی، صبا اس سے بھی آرام کرنے کا کہتی اور پھر خود اس کا کام کرنے لگتی تھی۔ وہ نور سے 3 سال ہی بڑی ہوگی۔ آج بھی نور صبح سے کام میں مصروف تھی۔ اماں سائیں دیکھ رہی تھی کہ وہ کتنی تھکی تھکی سی ہے، لیکن اب بھی ان کا دل نہیں بھرا تھا۔ حالانکہ آج اس نے صفائی کرتے ذرا دیر لگا دی تھی تو اماں سائیں نے اسے بہت مارا تھا۔ اس کی پیٹھ پر زخم کے نشان تھے۔ جب اس نے ہاتھ پیٹھ پر رکھا تو اماں سائیں نے ایک اور ڈنڈا مارا تھا جو اس کے ہاتھ کو زخمی کر گیا تھا۔ لیکن اب بھی اماں سائیں کو چین نہیں تھا کہ انہوں نے نور کو کہا، ارے کم ساتھ جا اور جا کے مردانہ کی صفائی کر۔ نور نے گھبرا کر اماں سائیں کو دیکھا۔ بی بی جی میں اکیلی کیسے جا سکتی ہوں، وہاں تو بہت مرد ہوں گے۔ ہاں تو تجھے کھا تو نہیں جائیں گے، اماں سائیں نے غصے سے کہا تھا۔ تبھی صبا کہنے لگی، چلو نور میں تیرے ساتھ چلتی ہوں، اور اماں سائیں نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا اور سختی سے منع کر دیا، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں جانے کی، ادھر بھی بہت کام ہے، یہ اکیلی کر لے گی۔ وہ گھبرائی ہوئی مردانہ میں آئی تھی، کیونکہ وہ شاہ زیب کے نکاح میں تھی، اس لیے مردانے میں جتنے بھی نوکر تھے انہوں نے سر جھکا لیے تھے۔ اسے کچھ تسلی ہوئی۔ پورے 3 گھنٹے وہ صفائی کرتی رہی، بیڈ شیٹ چینج کی، صوفوں کے کور چینج کیے، پردے پرانے اتار کر دوسرے لگائے، پھر وہاں ایک نوکر سے کہا یہ چیزیں دھلوانے کے لیے بھیج دو۔ خود وہ بھی ہاتھ منہ دھو کر ہی باہر نکلی تھی کہ فیصل سائیں وہاں آ گیا۔ نور اسے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ وہ بہت بری نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔
وہ جیسے ہی نور کے قریب ہو رہا تھا تو نور فوراً وہاں سے بھاگ گئی تھی، اور وہ تیز تیز بھاگتی ہوئی حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ سامنے کھڑی خالہ رشید سے جا ٹکرائی تھی۔ وہ بھی اسے بیٹی کی طرح سمجھتی تھی۔ ارے کیا ہوا بیٹی، تو گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ تبھی نور کہنے لگی، نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس نے صبا کو سچ سچ بتا دیا تھا کہ فیصل سائنس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صبا بھی گھبرا گئی تھی کیونکہ فیصل حویلی کی نوکرانیوں پر بھی بری نظر رکھتا تھا، لیکن اس نے نور سے کچھ نہ کہا۔ اس نے نور کو تسلی دی۔ وہ بیچاری تو حویلی آ کر سکون کو ترس گئی تھی۔ نور کا گھر بہت چھوٹا تھا، لیکن اس میں سکون تو تھا۔ کبھی کبھی وہ آسمان کی طرف دیکھتی اور یہی کہتی تھی، پہلے اماں چلی گئی اور اس کے بعد ابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے، کاش مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے جاتے۔ کبھی کبھی وہ بیٹھ کر اپنے گھر کو یاد کرتی تھی کہ اس طرح اس کے باپ نے اسے اتنے سکون سے رکھا ہوا تھا کہ باہر کے کام کر کے بھی نور کا باپ گھر میں آ کر ہر کام میں اس کا ہاتھ بٹایا کرتا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ جس دن سے فیصل سائی نے اسے مردانے میں دیکھا تھا، اس دن سے ہی فیصل کی نیند ہی اڑی ہوئی تھی۔ وہ ہر وقت نور کو ہی سوچتا رہتا۔ اب تو وہ ادھر ادھر اسے ہی تلاش کرتا رہتا، اور اگر کہیں نظر بھی آ جائے تو وہ وہیں پر اسے دیکھنے کے لیے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اسے یہ بھی خیال نہیں تھا کہ نور کے ساتھ اس کا رشتہ کیا ہے۔ وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ یہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے، اس پر شاہ زیب کے علاوہ میرا بھی حق ہے۔ نور نے بہت جلد حویلی کے سارے کام سیکھ لیے تھے۔ شاہ زیب سائیں آج کل یہی تھا۔ جب سے آیا تھا وہ بس یہاں تو زمین پر چلا جاتا، یہاں اپنے بیمار باپ کے ساتھ بیٹھ جاتا۔ اسے تو یہ بھی ہوش نہ تھا کہ اس کے نکاح میں آئی ہوئی لڑکی کہاں ہے اور اس کا کیا حال ہے، اور وہ تو اس بات سے بھی اماں سائیں سے خفا تھا کہ اتنے دور سے اسے بلانے کی کیا ضرورت تھی۔ یہاں پہ فیصل بھی تو تھا، وہ اس کے ساتھ بھی تو نکاح کروا سکتی تھی، مگر اماں سائیں بڑی خوش تھیں اور سوچ رہی تھی کہ فیصل کے لیے تو میں کوئی اچھی سی لڑکی لاؤں گی، کوئی بڑے گھر سے۔ اور ان کی نظر ساتھ والے گاؤں کے احمد سائیں کی بیٹی پر تھی۔ گھنے درختوں سے ڈھکا ہوا گاؤں جہاں وقت تھم سا گیا تھا، کچے راستے، چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں اور بیچوں بیچ ایک عظیم و شان حویلی جسے دور سے دیکھتے ہی دل میں رعب بیٹھ جاتا تھا۔ یہ حویلی یوسف سائیں کی تھی اور اسے حویلی کا اکلوتا چراغ تھا۔ شاہ زیب کا باپ سائیں یوسف ایک نہایت رحم دل اور خدا ترس انسان تھا۔ اگر کوئی گاؤں والا بھوکا ہوتا تو سب سے پہلے سائیں یوسف کے در پر دستک دیتا۔ اگر کسی کے کھیتوں میں فصل برباد ہو جاتی تو سائیں یوسف بغیر کوئی احسان جتائے اس کی مدد کرتا۔ غریبوں کے علاج سے لے کر ان کی بیٹیوں کی شادی تک ہر کام میں سائیں یوسف پیش ہوتا۔ ایسے نیک دل انسان کے گھر اللہ نے ایک بیٹے کی نعمت عطا کی تھی جس کا نام شاہ زیب رکھا گیا۔ شاہ زیب اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا تھا۔ اس کی ہنسی پوری حویلی میں گونجتی تھی۔ اس کی معصوم شرارتیں ہر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دیتی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب شاہ زیب کی عمر 5 سال ہوئی تو ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کی ماں رخسانہ بیگم جو گاؤں کی سب سے حسین عورت کہلاتی تھی، ایک دن شدید بیمار پڑ گئی۔ ابتدا میں سب نے سوچا کوئی عام بخار ہوگا، مگر جب بخار نے کئی دنوں تک رخسانہ بیگم کا ساتھ نہ چھوڑا تو سائیں یوسف بے چین ہو گیا۔ دوا دارو کی گئی، حکیموں کو بلایا گیا، شہر سے بڑے بڑے ڈاکٹر بھی حویلی میں آئے، مگر قسمت کی لکیر کو کوئی نہیں مٹا سکا۔ ایک رات جب چاندنی اپنے جوبن پر تھی، رخسانہ بیگم نے آخری سانس لی اور وہ اس دنیا سے چل بسی۔ شاہ زیب کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ وہ ماں کی چارپائی کے گرد پھرتا رہا، کبھی ان کے ہاتھوں کو ہلاتا، کبھی ان کے چہروں کو چھوتا۔ اماں اٹھو نا، اماں مجھے نیند آ رہی ہے، وہ روتے ہوئے کہتا رہا، مگر رخسانہ بیگم کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر ایک عجیب سی سکون بھری مسکراہٹ تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ دنیا کے تمام دکھ دردوں سے آزاد ہو چکی تھی۔ پورے گاؤں میں صف ماتم بچھ گیا تھا۔ گاؤں کی عورتیں حویلی کی طرف دوڑتی آئیں، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ سائیں یوسف جو ہمیشہ صبر اور ہمت کی مثال رہا تھا، اس دن ٹوٹ گیا۔ بڑی مشکل سے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے اس نے شاہ زیب کو سینے سے لگایا، بیٹا
اب اماں تمہیں خوابوں میں ملا کرے گی، اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ ماں کی جدائی نے ننھے شاہ زیب کے دل پر گہرا زخم چھوڑا۔ پہلے تو وہ ہر وقت دروازے کی طرف دیکھتا رہتا تھا، کبھی حویلی کے آنگن میں، کبھی صحن میں، کبھی ماں کے بستر پر جا کر سونے کی کوشش کرتا، لیکن ماں کی مہک بھی آہستہ آہستہ کام ہونے لگی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، کبھی کبھار شاہ زیب اپنے ننھے ہاتھوں سے گاؤں کے بچوں کو روٹی بانٹنے نکل جاتا۔ سائیں یوسف اکثر اپنی حویلی سے نکل کر گاؤں میں جاتا اور شاہ زیب کو بھی ساتھ لے جاتا تھا اور کہتا، بیٹا یہ زمین اللہ کی امانت ہے اور یہ لوگ ہماری ذمہ داری ہیں۔ یوسف کہا کرتا، اگر ہم نے ان کا خیال نہ رکھا تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ شاہ زیب کے دل میں خدمت کا جذبہ پیدا ہونے لگا۔ جب وہ 7 سال کا ہوا تو سائیں یوسف نے اسے پہلی بار اپنے ساتھ کھیتوں کا دورہ کروایا۔ بڑے سائیں جی کے ساتھ کھیتوں میں جانا شاہ زیب کے لیے کسی مہم سے کم نہ تھا۔ گاؤں کے کسان احترام سے جھک کر سائیں جی کو سلام کرتے تھے اور یوسف محبت سے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھتا، سب خیریت ہے نا؟ فصل کیسی جا رہی ہے؟ منظور؟ شاہ زیب یہ سب دیکھ کر خوش ہوتا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ ایک دن وہ بھی اپنے والد کی طرح بنے گا۔ گاؤں کے بچے شاہ زیب سے خاص محبت کرتے تھے۔ وہ ان کے ساتھ کھیلتا، ان کو کہانیاں سناتا۔ شاہ زیب کے چہرے پر ماں کی مسکراہٹ تھی اور باپ کی عظمت کا عکس تھا۔ اسے دیکھ کر لوگ دعائیں دیتے تھے۔ حویلی کا آنگن اب ویسا آباد نہیں رہا تھا جیسا رخسانہ بیگم کے وقت تھا، لیکن شاہ زیب کی ہنسی نے وہاں کی ویرانی کو کچھ حد تک کم کر دیا تھا۔ سائیں یوسف نے اپنے بیٹے کی پرورش میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ وہ چاہتا تھا کہ شاہ زیب صرف حویلی کا وارث نہ ہو بلکہ دلوں کا بادشاہ بنے۔ راتوں کو جب حویلی کے لمبے لمبے برآمدے سنسان ہو جاتے تو سائیں جی شاہ زیب کو گود میں بٹھا کر اسے قصے سنایا کرتا۔ بیٹا ہماری حویلی طاقت سے نہیں محبت سے چلی ہے، ہم نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا، جو رب سے ڈرتا ہے وہی لوگوں کا دل جیتتا ہے۔ یہ باتیں شاہ زیب کے معصوم ذہن میں گہرائی تک اترتی گئی۔ وہ دھیرے دھیرے بڑا ہو رہا تھا، سورج کی طرح چمکدار اور چاند کی طرح نرم مزاج تھا۔ ماں کے بغیر زندگی کتنی ادھوری تھی، یہ شاہ زیب ہر دن محسوس کرتا تھا، لیکن اس کے باپ کی محبت نے اس خلا کو کبھی حاوی نہیں ہونے دیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا اور شاہ زیب اب 8 سال کا ہو چکا تھا۔ وقت نے اسے معصوم چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی طاری کرتی تھی۔ وہ اب اکثر کھڑکی کے پاس بیٹھا آسمان کو دیکھا کرتا، جیسے کسی کا انتظار ہو۔ اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں اکثر اس کی خاموش آنکھوں میں چھپی رہتی۔ ایسے میں یوسف جو اپنے بیٹے کی خاموشی کو بخوبی سمجھتا تھا، دل میں بے حد تڑپتا تھا۔ رخسانہ بیگم کی وفات کو 3 سال ہو چکے تھے، مگر حویلی کا آنگن آج بھی سونا سونا تھا۔ کھانے کی میز پر ایک طرف سائیں یوسف اور دوسری طرف خاموش بیٹھا شاہ زیب ہوتا تھا۔ یہ منظر کسی ادھورے خواب جیسا لگتا تھا۔ سائیں یوسف نے کئی بار سوچا کہ شاہ زیب کو ماں جیسی محبت دی جائے، لیکن دل نہیں مانتا تھا۔ رخسانہ بیگم کی یاد ہر فیصلہ روک لیتی تھی، مگر ایک باپ آخر کب تک اپنے بیٹے کی آنکھوں میں اداسی دیکھتا۔ یوں ایک دن سائیں یوسف نے وہ فیصلہ کر لیا جس نے پوری حویلی کے نوکروں کو بھی خوش کر دیا تھا۔ قریبی خاندان میں ایک بیوہ عورت تھی، زرینہ بیگم۔ ان کے 2 بیٹے تھے، دانش اور فیصل۔ دانش 12 سال کا تھا اور فیصل 10 سال کا۔ زرینہ بیگم کے شوہر کو گزرے بھی برسوں ہو گئے تھے۔ ان کی زندگی گزر بسر مشکل سے ہو رہا تھا۔ جب سائیں یوسف نے خاندان کے بزرگوں کے سامنے اپنی بات رکھی تو سب نے خوشی سے سر ہلایا۔ یہ رشتہ صرف ایک مرد اور عورت کا نہیں تھا، بلکہ 3 بچوں کے مستقبل کا سوال تھا۔ تبھی سب نے یوسف سائیں سے کہا کہ تم نے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ شادی سادگی سے انجام پائی، نہ کوئی دھوم دھام، نہ کوئی گانے باجے کی محفل، بس چند قریبی لوگ تھے، اور سائیں یوسف نے اللہ کے نام پر ایک نیا بندھن قائم کر لیا تھا۔ زرینہ بیگم دانش اور فیصل کے ساتھ حویلی میں آ گئی۔ جب پہلی بار شاہ زیب نے زرینہ بیگم کو سرخ لباس میں حویلی کے دروازے پر کھڑے دیکھا تو ایک پل کو وہ ٹھٹک گیا۔ پھر جب زرینہ بیگم نے پیار سے ہاتھ بڑھایا تو شاہ زیب بغیر کسی جھجک کے ان کے پاس چلا گیا۔
شاید ماں کی کمی نے اس کے دل کو نرم کر دیا تھا۔ سائیں یوسف کے سامنے وہ شاہ زیب کو بہت پیار کرتی تھی۔ وہ ان کے سامنے ایسے شاہ زیب کا خیال رکھتی تھی جیسے وہ دانش اور فیصل سے زیادہ اس سے پیار کرتی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں شاہ زیب نے زرینہ بیگم کو اماں سائیں کہنا شروع کر دیا۔ یہ لفظ زرینہ بیگم کے لیے سب سے بڑا انعام تھا۔ جب شاہ زیب محبت سے کہتا اماں سائیں، زرینہ بیگم کی آنکھوں میں چمک آ جاتی تھی۔ دانش اور فیصل بہت ہوشیار تھے۔ شروع میں شاہ زیب ان سے کچھ فاصلے پر رہا، مگر آہستہ آہستہ وہ ان دونوں کو بھائی سمجھنے لگا تھا۔ لیکن دانش اور فیصل تو اسے کچھ خاص پسند نہ کرتے تھے۔ وہ تینوں کبھی باغیچے میں دوڑ لگاتے، کبھی دریا کے کنارے جا کر مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کرتے۔ ان کے قہقہے اب حویلی کی سنسان دیواروں سے ٹکرا کر گونجنے لگے تھے۔ حویلی میں پھر سے زندگی لوٹ آئی تھی۔ یوسف سائیں اب اکثر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اسے لگتا تھا کہ رخسانہ بیگم کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ شاہ زیب کو دوبارہ محبت ملی تھی۔ لیکن یہ محبت نہیں تھی، یہ تو دکھاوا تھا جو اماں سائیں شاہ زیب کے ساتھ کرتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ یوسف سائیں سمجھتا تھا کہ اس کی بیوی نے شاہ زیب کو بھی اپنے بیٹوں کی طرح پیار دیا ہے۔ ان کی آنکھوں کو جو کچھ دکھائی دیتا وہ ایک دکھاوا تھا، لیکن سچائی ان کی نظروں سے چھپی ہوئی تھی۔ اماں سائیں کی محبت صرف دانش اور فیصل تک محدود تھی۔ شاہ زیب کے حصے میں صرف ظاہری شفقت آئی تھی۔ شاہ زیب چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر ہی شکر ادا کر لیتا تھا۔ وہ اماں سائیں کے ہلکے ہاتھ سے دیے گئے پیار کو بھی دل سے قبول کرتا۔ جب اماں سائیں دانش اور فیصل کو لپٹا کر چومتی تھی تو شاہ زیب دور کھڑا ہو کر مسکرا دیتا، جیسے وہ بھی اس محبت کا حصہ ہو۔ مگر سچائی یہی تھی کہ زرینہ بیگم نے کبھی شاہ زیب کو اپنے دل سے نہیں اپنایا تھا۔ اس کی ساری چاہت، ساری دعائیں صرف دانش اور فیصل کے لیے تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کے اپنے بیٹے آگے بڑھیں، زمینوں کے وارث بنیں، اور شاہ زیب بس ان کے بیٹوں کی خدمت کرے۔ سائیں یوسف اپنی سادگی میں کچھ نہ سمجھ سکا۔ وہ دن رات حویلی اور زمینوں کے کاموں میں مصروف رہتا اور اپنی بیوی پر پورا بھروسہ رکھتا۔ دوسری طرف وقت خاموشی سے اپنا رنگ دکھا رہا تھا۔ دانش اور فیصل بگڑتے جا رہے تھے۔ تعلیم میں ان کی کوئی دلچسپی نہ رہی۔ ان کا دل صرف زمینوں کی نگرانی میں تھا، وہ بھی صرف دبدبا دکھانے کے لیے۔ دانش کو تو پڑھائی سے شروع سے ہی چڑھ تھی۔ جب بھی استاد نصیحت کرتا وہ مذاق اڑاتا۔ فیصل بھی بڑے بھائی کی نقل کرتا تھا۔ یوں اسکول کی بجائے دونوں اکثر کھیتوں کا رخ کرتے۔ زمینوں پر جا کر مزدوروں پر رعب جمانا انہیں اچھا لگتا تھا۔ دانش اور فیصل کی زبانیں تیز ہو چکی تھی۔ گاؤں کے چھوٹے لوگوں سے بدتمیزی کرنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ ان کے لہجے میں غرور اور بد نظمی نمایاں ہو گئی تھی۔ وہ خود کو حویلی کا مالک سمجھنے لگے تھے، حالانکہ ابھی تک سب کچھ یوسف سائیں کے نام تھا۔ دوسری طرف شاہ زیب اپنی دنیا میں مگن تھا۔ اس نے اماں سائیں کے سرد رویے کو کبھی دل پر نہ لیا۔ اسے بس اپنے ابا سائیں کی خوشی عزیز تھی۔ وہ دن رات محنت کرتا تھا۔ کتابیں اس کی سہیلیاں تھیں، قلم اس کا ہتھیار تھا، خواب اس کی آنکھوں کی روشنی تھے۔ شاہ زیب جانتا تھا کہ علم ہی وہ راستہ ہے جسے کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ وہ اکثر درخت کے نیچے بیٹھ کر کتابیں پڑھتا اور سوچتا کہ ایک دن وہ اپنے ابا سائیں کا فخر بنے گا۔ یوسف سائیں کو اپنے بیٹے پر بے پناہ فخر تھا۔ وہ بھی شاہ زیب کو کتابوں میں مگن دیکھتا تو دل ہی دل میں دعا کرتا، یا اللہ میرے بیٹے کو ہمیشہ سرخرو رکھنا۔ مگر یہ سب خواب تب دھندلانے لگے جب دانش اور فیصل کی حرکتیں سامنے آتی۔ کبھی زمینوں سے ناجائز اناج اٹھوا لینا، کبھی مزدوروں کی اجرت روک دینا، کبھی گاؤں کے کسی غریب پر بے جا ظلم کر دینا۔ یہ سب باتیں اب معمول بن چکی تھیں۔ اماں سائیں آنکھیں بند کر لیتی تھیں۔ ان کے نزدیک دانش اور فیصل جو بھی کرتے وہ درست تھا۔ انہیں ان حرکتوں میں کوئی برائی نظر نہ آتی تھی۔ یوسف کئی بار دانش اور فیصل کو سمجھانے کی کوشش کرتا، مگر زرینہ بیگم ہمیشہ اپنے بیٹوں کا دفاع کرتی۔ سائیں جی بچے ہیں، تھوڑا بہت لڑک پن ہے، ٹھیک ہو جائے گا، وہ مسکرا کر کہتی اور بات دب جاتی۔ فیصل اور دانش کا بگاڑ دن بدن بڑھتا گیا۔ ان کی زبان میں تلخی، رویے میں سختی اور دل میں غرور آتا گیا۔ شاہ زیب ان سب چیزوں سے دور رہتا۔ وہ جانتا تھا کہ سچائی محنت اور عاجزی ہی انسان کو عزت دیتی ہے۔
وہ اماں سائیں کے سلوک سے دکھی ضرور ہوتا، مگر شکایت کبھی زبان پر نہ لاتا۔ کبھی کبھی وہ خاموشی سے اپنے ابا سائیں کے پاس بیٹھ جایا کرتا اور پھر شاہ زیب سوچتا، میرے بابا سائیں ہی میری دنیا ہے، ان کی دعا میرے لیے کافی ہے۔ دانش اور فیصل کی عادتیں اب صرف زمینوں تک محدود نہ رہی تھیں، وہ گاؤں میں بھی اب اپنی دھاک بٹھانے لگے تھے۔ چھوٹے موٹے جھگڑوں میں ہاتھ اٹھانا، طاقتور لوگوں سے دوستی اور کمزوروں پر ظلم کرنا ان کا وتیرہ بن گیا تھا۔ شاہ زیب نے کئی بار دانش اور فیصل کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر بدلے میں طنز، حقارت اور تمسخر سنا۔ کتابوں کے کیڑے، ہمیں نہ سمجھاؤ، ہم جانتے ہیں کہ دنیا کیسے چلتی ہے، دانش اکثر ہنستے ہوئے کہتا۔ فیصل بھی بھائی کی ہاں میں ہاں ملاتا۔ شاہ زیب دل محسوس کر رہ جاتا، مگر وہ جانتا تھا کہ برداشت اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ وقت اسی رفتار سے چلتا رہا، دن گزرتے گئے، مہینے بیتتے گئے اور سالوں کی گرد آہستہ آہستہ حویلی کی دیواروں پر جمتی رہی۔ یوسف سائیں اب بوڑھا ہونے لگا تھا، اس کے بالوں میں چاندی اتر آئی تھی، چہرے کی جھریاں اس کی محنتوں اور فکروں کی گواہی دیتی تھیں، مگر اس کی آنکھوں کی چمک اب بھی ویسی تھی، بیٹے پر اعتماد کی چمک۔ حویلی کی فضا میں ایک انجانی سی بے چینی تھی، زمین اب پہلے جیسی زرخیز نہ رہی تھی، مزدوروں میں بد دلی بڑھنے لگی۔ یوسف سائیں بہت کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے دل میں امید کی آخری شمع جل رہی تھی۔ شاہ زیب کے روشن مستقبل کی امید ابھی بھی باقی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یوسف سائیں کی آنکھوں سے پردے اٹھنے لگے تھے، زندگی کی تلخ حقیقتیں اب دھندلے منظر کی طرف صاف دکھائی دینے لگی تھیں۔ شاہ زیب کی خاموشی، اس کی محنت اور اس کی برداشت نے یوسف سائیں کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ اس نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ دانش اور فیصل کو اپنی آنکھوں کے سامنے بگڑتے دیکھ کر وہ اندر سے ٹوٹنے لگا تھا۔ شاہ زیب کی معصوم آنکھوں میں اس نے وہ خواب دیکھے تھے جو ایک وقت میں اس کے اپنے خواب تھے۔ اب شاہ زیب شہر چلا گیا تھا، یہ بھی یوسف سائیں کا فیصلہ تھا۔ ایک شام جب دھوپ ماند پڑ چکی تھی اور حویلی کے صحن میں ہلکی سی خنکی تھی، یوسف نے زرینہ کو اپنے پاس بلایا۔ زرینہ بیگم چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ زرینہ، یوسف کی آنکھوں میں کمزوری اور درد تھا۔ میں سوچتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے فیصلے درست کریں۔ میری جائیداد، میری زمینیں، سب کچھ شاہ زیب کے نام ہونا چاہیے۔ زرینہ بیگم کا دل دہل گیا، چہرے پر ہلکی سی لرزش دوڑ گئی، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ مسکراتے ہوئے بولی، سائیں جی، آپ جو مناسب سمجھیں، لیکن آپ آرام کریں، اب ان باتوں کا وقت نہیں۔ یوسف نے تھکی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا، اسے زرینہ کی ہمدردی میں ایک عجیب سی بناوٹ محسوس ہوئی تھی، مگر وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر چکا تھا۔ اگلی صبح یوسف کی طبیعت عجیب طرح کی بگڑنے لگی، اسے ہلکا سا بخار تھا جو دنوں میں شدت اختیار کر گیا۔ زبان لڑکھڑانے لگی، ہاتھ کانپنے لگے اور آنکھوں کی روشنی مدھم ہونے لگی۔ زرینہ بیگم نے ڈاکٹر بلائے، مگر حالت تیزی سے بگڑتی چلی گئی۔ ایک شام یوسف بے ہوش ہو گیا اور ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں نے تشخیص کی، دماغی شریان پھٹ گئی ہے، مریض کومے میں جا چکا ہے۔ یوسف سائیں ایک زندہ لاش بن چکا تھا، نہ سن سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ دیکھ سکتا تھا۔ شاہ زیب پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی، لیکن زرینہ بیگم مطمئن تھی۔ گاؤں والے افسوس کرتے تھے، لیکن اندرونی سازشوں کی خبر کسی کو نہ تھی۔ کچھ دن ہسپتال میں رہنے کے بعد زرینہ بیگم نے فیصلہ کیا کہ یوسف سائیں کو حویلی واپس لایا جائے، ہمارے سائیں کو اپنے گھر کی فضا میں سکون ملے گا۔ انہوں نے کہا تھا، یوں یوسف سائیں کو حویلی کے ایک سنسان کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ کمرے کی کھڑکیاں ہمیشہ بند رہتی، روشنی دھندلی اور ہوا بوجھل سی ہوتی۔ ایک نرس روزانہ صبح و شام آتی، مگر باقی وقت صرف تنہائی سائیں یوسف کا مقدر تھی۔ شاہ زیب کا دل یہ منظر دیکھ کر روتا تھا، وہ اپنے بابا سائیں کے ہاتھ تھام کر دیر تک بیٹھتا، ان کی بے جان پلکوں پر بوسہ دیتا اور دھیرے سے سرگوشی کرتا۔ بابا سائیں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں۔ مگر یوسف سائیں بے حس پڑا تھا، نہ کوئی رد عمل، نہ کوئی جنبش۔
زرینہ بیگم نے حویلی کے نظام پر مکمل گرفت مضبوط کر لی تھی۔ دانش اور فیصل کھلے عام زمینوں پر حکمرانی کرنے لگے تھے۔ گاؤں کے لوگ اب خوف سے سر جھکاتے تھے۔ حق اور انصاف حویلی سے رخصت ہو چکے تھے۔ شاہ زیب خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ ان دنوں اس کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا تو شہر واپس چلا گیا۔ حویلی میں خاموشیوں کا راج تھا۔ یوسف سائیں اب بھی کمرے میں بے سدھ پڑے تھے۔ زرینہ بیگم اپنی دنیا میں مگن تھی اور دانش اور فیصل زمینوں کی دیکھ بھال کے نام پر گاؤں بھر میں اکڑتے پھرتے تھے۔ شاہ زیب کتابوں میں دل لگائے اپنی دنیا بسائے ہوئے تھا۔ دانش جو زرینہ کا لاڈلا تھا اب بالکل بگڑ چکا تھا۔ اسے نہ بڑوں کا لحاظ تھا نہ چھوٹوں پر رحم۔ زمینوں پر جاتے ہوئے وہ اکثر مزدوروں پر غصہ نکالتا، انہیں گالیاں دیتا اور مار پیٹ بھی کرتا۔ ایک دن سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ہوا میں عجیب سی تپش بھری ہوئی تھی۔ دانش زمینوں کی طرف نکلا۔ گاؤں کے ایک پرانے مزدور بشیر کو دیکھا کہ وہ کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا، مگر تھکن سے نڈھال ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، پسینے سے شرابور تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب مزید کام کرنا ممکن نہیں۔ وہ کام کرتے کرتے تھک گیا۔ دانش آگ بگولا ہو گیا۔ او بشیر، کام چھوڑ کر کیوں بیٹھا ہے؟ زمین ہماری ہے، تمہارے باپ کی نہیں، دانش نے زور سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ بشیر نے کانپتے ہوئے سر اٹھایا۔ سائیں بس ذرا سانس لینے کو رکا تھا، گرمی بہت ہے، جان نکل رہی ہے۔ دانش کا پارا اور چڑھ گیا۔ وہ آگے بڑھا اور بشیر کو دھکا دیا۔ بشیر زمین پر جا گرا۔ لوگ دیکھنے لگے مگر کوئی ہمت نہ کر سکا کہ بیچ میں بولے۔ بشیر نے بامشکل اپنے آپ کو سنبھالا تھا۔ سائیں، میں نے کوئی گستاخی نہیں کی، بس تھوڑا دم لے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عاجزی تھی، مگر دانش کو انسانیت سے کیا واسطہ تھا؟ اس نے قریب بڑی لکڑی اٹھائی اور بشیر پر بے سختہ وار کرنے لگا۔ بشیر چیخا، کراہا، مگر دانش پاس نہ آیا۔ بالآخر بشیر بے ہوش ہو کر زمین پر گرا۔ اس کا سارا جسم خون میں لت پت ہو چکا تھا۔ دانش غصے میں ہانپتا رہا، مگر جب دیکھا کہ بشیر کی سانسیں تھم چکی ہیں تو پیچھے ہٹ گیا۔ اسی لمحے ایک چیخ گونجی۔ نور، بشیر کی جوان بیٹی جو قریب ہی دوسرے کھیت میں کام کر رہی تھی، سب کچھ دیکھ چکی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر تھا۔ ابا! نور نے ابا کے بے جان جسم کو ہلایا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ دانش نے حقارت سے نور کو دیکھا۔ چلی جا یہاں سے، یہ زمین ہماری ہے، تیرے باپ نے گستاخی کی قیمت چکائی ہے۔ یہ سن کر نور کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ درد، غصہ اور بے بسی نے اسے اندھا کر دیا۔ وہ پتھر مضبوطی سے تھامے دانش کی طرف لپکی اور پوری طاقت سے اس کے سر پر مارا۔ دانش لڑکھڑایا۔ وہ چند لمحے زمین پر سنبھلنے کی کوشش کرتا رہا، مگر پھر زور سے زمین پر گر گیا۔ زمین ہل گئی، فضا میں سناٹا چھا گیا۔ دانش کی سانس بند ہو چکی تھی۔ نور پتھر ہاتھ سے گرا کر اپنے باپ کے لاشے پر گر پڑی۔ چیخیں گاؤں بھر میں سنائی دینے لگی۔ لوگ دوڑے، کسی نے بشیر کو دیکھا، کسی نے دانش کو دیکھا۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ اتنا بھیانک منظر ایک لمحے میں کیسے بدل گیا۔ حویلی میں خبر بجلی کی طرح پہنچی۔ زرینہ بیگم کا رنگ فاق ہو گیا۔ فیصل چیختا ہوا دوڑا۔ زرینہ بیگم نے نفرت سے نور کی طرف دیکھا تھا۔ میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گی۔ گاؤں کے بڑے بھی آ گئے تھے۔ زرینہ بیگم نے پنچایت بھی بلا لی تھی، لیکن یہاں انصاف کسی غریب کو کبھی بھی نہیں ملتا۔ شاہ زیب اس وقت شہر میں ہی تھا۔ اماں سائیں نے اسے فوراً کال کر کے بلایا تھا۔ اماں سائیں نے کہہ دیا کہ میں اس لڑکی کو ونی کر کے لے جاؤں گی۔ میں کبھی بھی دانش کا خون معاف نہیں کروں گی۔ نور چلاتی رہی، چیختی رہی کہ اگر میرے پتھر مارنے سے دانش سائیں مرا ہے تو اس نے بھی میرے باپ کو مارا ہے، لیکن اس کی بات کسی نے بھی نہیں سنی۔ شاہ زیب جب یہاں پہنچا تو نور اپنے باپ کی لاش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ زبردستی اس کا شاہ زیب کے ساتھ نکاح کروا دیا گیا اور پھر اسے حویلی میں لایا گیا۔ حویلی میں آ کر اس پر بہت ظلم و ستم کیا گیا۔ شاہ زیب تو سب کچھ بھول گیا تھا، لیکن ایک صبا ہی تھی، خالہ رشیدہ کی بیٹی، جو نور کا خیال رکھتی تھی۔ اور فیصل، اس نے تو جب سے نور کو دیکھا تھا وہ پاگل ہو گیا تھا۔
اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ کس وقت بھی نور اس کے پاس ہو۔ وہ صرف اس انتظار میں تھا کہ شاہ زیب کب شہر جائے اور وہ نور کو اپنے بستر کی زینت بنائے۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی پر اس حویلی میں رہنے والے ہر مرد کا حق ہے۔ لیکن 1 مہینہ ہو گیا تھا، شاہ زیب نے شہر جانے کا نام نہیں لیا تھا۔ فیصل کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی فیصل کو معلوم ہوا کہ شاہ زیب زمینوں پر جا رہا ہے، اس دن اماں سائیں کی طبیعت بھی خراب تھی اور وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ فیصل نے کام والی کو کچھ پیسے دیے اور اسے کہا کہ نور کو مہمان خانے میں بھیج دو اور اسے کہنا کہ اماں سائیں بلا رہی ہیں۔ نور جیسے ہی مہمان خانے میں آئی، فیصل جو دروازے کے پیچھے کھڑا تھا، اس نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ اس وقت وہ اور نشے میں تھا، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، لیکن دروازہ بند کرتے ہوئے وہ کنڈی لگانا بھول گیا تھا۔ اس نے نور کو بہت تنگ کیا۔ شاہ زیب جو زمینوں پر جا رہا تھا، جاتے ہوئے وہ اپنا موبائل گھر بھول گیا تھا۔ آدھے راستے سے واپس آیا، جیسے ہی وہ اس کمرے کے پاس سے گزرا تو اسے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے فوراً سے دروازہ کھولا تو سامنے نور کھڑی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر شاہ زیب کا خون کھولنے لگا۔ اس نے زوردار تھپڑ فیصل کے منہ پر مارا تھا۔ کمینے، تمہاری یہ جرت، تم نے میری بیوی پر بری نظر ڈالی، اور اسے گریبان سے پکڑ کر مارتا ہوا اماں سائیں کے پاس لے آیا۔ یہ تربیت کی ہے آپ نے اس کی؟ اسے ابھی اور اسی وقت اس حویلی سے نکالے۔ زرینہ بیگم بھی غصے میں آ گئی۔ تم میری خدمت کا یہ صلہ دے رہے ہو؟ میں نے ماں بن کر تمہیں پالا ہے۔ نور جو بے تحاشا روئی جا رہی تھی۔ شاہ زیب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اسے آرام سے بیڈ پر بٹھایا اور اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ نور، میں تم سے معافی چاہتا ہوں، یہ میری ہی غلطی ہے۔ تم یہاں پر میرے لیے آئی تھی، تم میرے نکاح میں تھی، تمہارا خیال رکھنا میرا فرض تھا، لیکن اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تمہاری طرف کوئی میلی نظر بھی نہیں ڈالے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے سے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ فیصل کو 1 منٹ بھی اس حویلے میں برداشت نہیں کروں گا، شاہ زیب چلایا تھا۔ زرینہ بیگم اسے کہنے لگی کہ یہ گھر اس کا بھی ہے، اس کا بھی حق ہے کہ وہ اس گھر میں رہے۔ ابھی وہ دونوں بات کر ہی رہے تھے کہ نرس دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، سائیں کی سانس نہیں چل رہی۔ شاہ زیب بھاگتا ہوا ابا سائیں کے کمرے میں گیا، لیکن وہ اس کی زندگی سے دور جا چکے تھے۔ اس وقت شاہ زیب نے خود کو بہت بے بس محسوس کیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا باپ اسے اس طرح چھوڑ کر چلا جائے گا۔ حویلی پھر سے تاریکی میں ڈوب گئی۔ شاہ زیب سارا دن لوگوں کے درمیان بیٹھا رہتا۔ لوگ دور دور سے اس کے باپ کے مرنے کا افسوس کرنے کے لیے آتے۔ رات کو تھکا ہارا کمرے میں جاتا۔ آج بھی وہ بہت تھک گیا تھا۔ سارا دن وہ بہت مصروف رہا تھا۔ کمرے میں آیا تو نور بیڈ پر سو رہی تھی۔ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اسے اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے انگلی نور کے ہونٹوں پر پھیری، نور کی آنکھ کھل گئی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سائیں آپ؟ وہ جلدی سے اٹھ کر تکیہ اٹھانے لگی۔ سائیں، وہ آج کمر میں درد تھا، اس لیے میں بیڈ پر ہی سو گئی۔ روزانہ وہ زمین پر ہی سویا کرتی تھی۔ شاہ زیب بھی بہت پریشان تھا، اور پھر باپ کے مرنے کی وجہ سے وہ بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ اس لیے جب سے نور اس کے کمرے میں آئی تھی، اس کے ساتھ شاہ زیب کی کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ رات کو وہ دیر سے آتا تھا، تب تک نور زمین پر ہی سو جایا کرتی تھی، لیکن آج اسے اپنی جگہ پر سوتے ہوئے پا کر شاہ زیب کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ اس نے نور کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ لیکن نور، تم نیچے کیوں سو گی؟ تم یہیں میرے پاس رہو، میں تمہارے لیے غیر تھوڑی ہوں، تمہارا شوہر ہوں۔ نور نے حیرت سے شاہ زیب کی طرف دیکھا تھا۔ سائیں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہاں آپ اور کہاں میں؟ تبھی شاہ زیب اسے کہنے لگا، نہیں، میں کسی بھی فرق کو نہیں مانتا، بس تمہارا اور میرا نکاح ہوا ہے۔ نکاح جن حالات میں بھی ہوا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے اپنے باپ نے انصاف کرنا ہی سکھایا تھا۔ اس حویلی میں میری بیوی بن کر آئی ہو تو تمہیں وہ مقام ضرور ملے گا۔ اور نور جو اتنے دنوں سے اتنی تکلیفیں برداشت کر رہی تھی، اسے بہت سکون ملا تھا۔ اسے شاہ زیب سائیں کی باتیں سکون دے رہی تھی، اور اس طرح شاہ زیب نے اس کا شوہر ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ نور بہت خوش تھی۔
اگلے روز جب وہ دونوں ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آئے تو زرینہ بیگم نے بڑی نفرت سے نور کو دیکھا تھا۔ وہ اس وقت کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی تھی۔ وہ شاہ زیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں نے آج وکیل کو بلایا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہارے ابا سائیں کی جتنی بھی جائیداد ہیں وہ فیصل اور تم میں آدھی آدھی کر دوں۔ شاہ زیب کچھ بھی نہیں بولا۔ چپ چاپ نور اور شاہ زیب نے ناشتہ کیا۔ ابھی وہ ناشتہ کر ہی رہے تھے کہ وکیل آ گیا۔ زرینہ بیگم کہنے لگی، وکیل صاحب کو بھی ناشتے پر ہی بلا لو۔ جیسے ہی وکیل آیا، زرینہ بیگم اس سے کہنے لگی، وکیل صاحب پہلے آپ ناشتہ کر لیں، پھر کچھ بات چیت کر لیں گے۔ لیکن وکیل صاحب کہنے لگے، نہیں، میں ناشتہ کر کے آیا ہوں، میں صرف آپ کو یوسف سائیں کی وصیت سنانے آیا ہوں۔ تبھی زرینہ بیگم نے حیرت سے وکیل کی طرف دیکھا تھا، اور پھر وکیل صاحب نے انہیں بتایا کہ یوسف سائیں نے بیمار ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی اپنی ساری جائیداد شاہ زیب سائیں کے نام کر دی تھی۔ یہ سن کر زرینہ بیگم کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ حیرت سے کبھی شاہ زیب کو اور کبھی وکیل کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی شاہ زیب نے ایک فیصلہ کیا، وکیل صاحب اس وصیت میں کچھ تبدیلی کرنا چاہتا ہوں۔ تو وکیل صاحب کہنے لگے، ہاں بالکل، ساری جائیداد تمہاری ہے، تم جیسے کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ تبھی شاہ زیب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے کچھ پراپرٹی میں فیصل کے نام کر دوں۔ اور پھر ایسا ہی کیا۔ اس نے کچھ جائیداد فیصل کے نام کر دی اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ آج کے بعد وہ اس حویلی میں نہیں رہے گا، اور اماں سائیں سے کہہ دیا کہ اگر آپ یہاں رہنا چاہیں تو نور بیٹی بن کر آپ کی خدمت کرے گی، لیکن اگر میری بیوی کے ساتھ کوئی بے انصافی ہوئی تو آپ بے شک اپنے بیٹے کے ساتھ جا سکتی ہیں۔ تبھی زرینہ بیگم کچھ شرمندہ سی ہوئی، پھر کہنے لگی، نہیں شاہ زیب بیٹا، شاید میں تم لوگوں کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ اگر میں یہاں رہ گئی تو میرے بگڑے ہوئے بیٹے کو کون سنبھالے گا؟ اور پھر کچھ دنوں کے بعد فیصل اور زرینہ بیگم اس حویلی سے چلے گئے تھے، اور وہ حویلی پھر سے آباد ہو گئی تھی، جس میں شاہ زیب اور نور کی خوشیاں اور ان کے قہقہے گونج رہے تھے، اور شاہ زیب نور کو پا کر بہت خوش تھا۔